بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. رواه ابن ماجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے اسلام میں امانت داری کی اہمیت اور خیانت کرنا شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اگر تم میں سے کسی نے کسی پر بھروسہ کیا، بھروسہ کر کے کوئی چیز رکھی یا کوئی راز کی بات کیا یا امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. جس کے پاس امانت رکھی ہے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اور اپنے رب سے ڈرتا رہے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے پاس لوٹاؤ. اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جانے لگے تو خیال ہوا کہ مکہ شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جاتے ہوئے کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے چلے جاؤں، کعبے کی یاد آتی رہے گی. اس نیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کی چابی عثمان کے ہاتھ میں تھی. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے. حضور کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، یہ دوسرے عثمان ہیں
عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ پیر کے دن یا جمعرات کے دن کھلے گا، اس دن نہیں کھلے گا، تو کعبۃ اللہ نہیں کھولا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھو ایک دن آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ مکہ شہر چھوڑ کر کے چھپا کر کے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں آئے گی، اسے یقین نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ 9-10 سال عرصے کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھو، چڑھ کر کے اذان دو، اور دیگر دوسرے صحابہ سے فرمایا کعبۃ اللہ کے اندر جو مورتیاں رکھی ہوئی ہے ان مورتیوں کو خالی کر دو، ہٹاؤ، اس گندگی کو ختم کر دو۔ حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ کعبۃ اللہ کی چابی لے کر کے آؤ۔ وہ چھپ گئے، کعبۃ اللہ کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی۔ دیگر صحابہ کہنے لگے، بڑے بڑے صحابہ تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی خدمت کی ذمہ داری ہمیں دے دیجئے، یہ کعبۃ اللہ کی چابی ہمیں دے دیجئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے پاس لوٹاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے، عثمان سے جنہوں نے کعبۃ اللہ نہیں کھولا تھا، کہنے لگے عثمان وہ دن یاد ہے جس دن میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ بعد میں ان کو احساس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چابی کے حقدار وہی تھے اور کعبۃ اللہ کی چابی انہی کو دے دی اور یہ کہا عثمان یہ چابی قیامت تک آپ کے خاندان سے آپ ہی کے نسل سے چلے گی۔ تو بعد میں اخلاق کو دیکھ کر عثمان ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کرے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے پاس واپس لوٹاؤ۔ تو چابی کے امانت حقدار جو ہے وہ عثمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر دوسرے صحابہ کو نہیں دیا بلکہ انہی کو دیا۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اللہ اس کے رسول کے حق میں خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کے رسول کے احکام کو پامال کرنا، نبی کے سنتوں کو پامال کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے حق میں خیانت ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 دخل الجنہ، جس کی موت اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی کہ زندگی میں 3 گناہ نہیں ہے، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہوگا، من الکبر اس کے دل میں تکبر نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ ہو، والخیانہ خیانت نہ ہو، کسی کا مال ناحق طور پر کھایا نہ ہو، والدین کسی کا قرضہ اس کے ذمے باقی نہ ہو۔ ان 3 برائیوں سے بچ کر جانے کی دنیا سے کوشش کرو، دل میں تکبر نہ ہو، میں پناہ نہ ہو، انانیت نہ ہو، میرا ہی چلے گا،
میں جیسا بولوں گا ویسا ہوگا۔ اللہ کے بندو یہ چیز اپنے دل سے نکالو۔ انسان ہو، مٹی سے بنائے ہو، اپنے ماں باپ کے گندے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اور اپنے پیٹ کے اندر گندگی کو لے کر پھر رہے ہو، مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، کیڑے مکوڑے آپ کے جسم کو کھا جائیں گے، نسیہ منسیہ ہو جاؤ گے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو پھر کس بات کا غرور ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور تکبر کی بنا پر اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو عنقریب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تکبر سے بچو، خیانت سے بچو، اور کسی کا قرضہ ذمہ نہ ہو، اس 3 برائیوں سے بچ کر دنیا سے جانے کی کوشش کرو۔ میری موت آئے، اس حالت میں آئے میں پاک صاف ہوں، کوئی گناہ میرے ذمہ نہ ہو، کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو، اس حالت میں مرنے کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد تمہارے جنازے گواہی دیں گے، یہ انسان کتنا دیندار تھا، یہ انسان کتنا ایماندار تھا، یہ تمہارے جنازے دیکھ کر بتائے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس مومن کے پاس امانت داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس وعدے کی پورا کرنے کی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے، وہ دیندار ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ لوگوں، ایک دوسرے کی ٹوپیاں نہ دیکھو، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ دیکھو، دھاڑیاں نہ دیکھو، پیشانی کے گھٹے نہ دیکھو، عبادتیں نہ دیکھو، نمازیں نہ دیکھو، تہجد نہ دیکھو، ان کی امانتوں کو دیکھو، ان کے وعدے کا پکا ہونا دیکھو۔ اس سے وہ پتہ چلے گا وہ کتنا پکا مومن ہے، وہ کتنا ایماندار ہے۔ اس لیے کہ دینداری کا معیار عبادتیں طے نہیں کرے گی، دینداری کا معیار نمازیں طے نہیں کرے گی، دینداری کا معیار معاملات کی صفائی پیش کرتی ہے۔ ورنہ 1000 منکے کی تسبیح گننے والا، روزانہ صف اول کی پابندی کرنے والا، تقاضوں پر چلنے والا بھی امانت داری کا کوئی لحاظ نہیں، وعدے کا کوئی پکا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ حضور فرماتے ہیں، جو کوئی امانت رکھا ہو، جب امانت مانگے تو امانت واپس کر دو۔ اگر کسی نے آپ کے پاس آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ خیانت کیا، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو، تم اس کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کرو۔ کیوں؟ جس نے دیا ہے دھوکہ، جس نے خیانت کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اسے صفائی پیش کرنا پڑے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک فی الدنیا۔ 4 باتیں تمہارے اندر ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے پاس ذاتی مکان ہو یا نہ ہو، اچھی گاڑی ہو یا نہ ہو، اچھی سواری ہو یا نہ ہو، دھن دولت ہو یا نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 4 باتیں تمہارے اندر ہے، دیکھو تو 4 باتیں ہیں تو پھر دنیا کے تم ہی راجا کہلاؤ گے۔ پہلی بات، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات، وصدق حدیث، بولو تو سچ بولو۔ تیسری بات، وحسن خلیقت، ہر آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔
ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ چوتھی بات، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، لقمہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ یہ 4 باتیں تمہارے اندر ہے، میرے پاس ذاتی مکان ہو یا نہ ہو، میرے پاس اچھی سواری ہو یا نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ 4 باتیں ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ تم ہی دنیا کے راجا کہلاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امانتیں جب ضائع ہونے لگے گی، امانتیں جب ضائع ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضور دعا کرتے تھے، اعوذ بک من الخیانہ، اے اللہ میں خیانت سے پناہ مانگتا ہوں، یہ عادت میرے اندر پیدا نہ ہو جائے خیانت کرنے کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، خیانت کرنا انسان کے اندر کی بہت بری عادت ہے۔ کسی کے مال میں خیانت کرنا انسان کے اندر کی بہت بری عادت ہے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جس کے امین ہونے پر، جس کے صادق ہونے پر مکہ کے کافروں نے گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، جس کے امین ہونے پر مکہ کے کافروں نے گواہی دی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ خیانت سے حفاظت فرما، یہ عادت میرے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے کافروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، 100 نوجوانوں کو تیار کیا، ہر قبیلے سے تلواریں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے سامنے سے بچا کر کے نکال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلائے اور یہ کہا، علی میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں اس واسطے چھوڑ رہا ہوں کہ مکہ کے کافروں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، 2-3 دن تم یہیں رہ کر مکہ کے کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جاؤ۔ جان کے دشمن ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چھپ چھپا کر کے جا رہے ہیں، جان کے دشمن ہیں، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے۔ آج اس کا امت یہ ہے کہ 10% کی گارنٹی نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرتا، ولا یکذبہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو شرمندہ نہیں کرتا، کل المسلم علی المسلم حرام، یاد رکھو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند باتیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، عرضہ، مسلمان کی عزت اچھالنا حرام ہے، ومالہ، کسی مسلمان کا مال ناحق طور پر لوٹ کر کھا لینا حرام ہے، ودمہ، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا گناہ ہے، واتقوا اللہ ہاؤنا، کیا حدیث کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اندر پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، یہ ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا تنظروا الى صلاة احدکم، لا تنظروا الى صلاة احدکم ولا الى صیامہ۔ کیا بول رہے ہیں حضرت عمر؟ ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھو، ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھو کہ کتنا بڑا نمازی ہے،
ایک دوسروں کے روزوں کو نہ دیکھو، کتنا بڑا روزے دار ہے، ہم کہتے ہیں نماز روزہ۔ حضرت عمر کا قول ہے ایک دوسرے کی نمازوں کو نہ دیکھو، ایک دوسرے کی روزوں کو نہ دیکھو، بلکہ فرمایا حضرت عمر نے وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَىٰ مَنْ حَدَّثَ صَدَقَ، لوگوں کو دیکھو جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو واپس کرتا ہے، جب گناہ کے کام ہوتے ہیں دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو فوراً گناہ سے رک جاتا ہے، ایسے انسان کو دیکھو تو پھر سمجھو کہ یہ دیندار انسان ہے، یہ ایماندار انسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں البیت الذی یکون فیہ خیانۃ ولا یکون فیہ البرکہ، کیا بہترین بات حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، البیت الذی یکون فیہ خیانۃ، جس گھر کے اندر خیانت کرنے والا ایک آدمی بھی ہوگا، جس گھر کے اندر خیانت کرنے والا یا دھوکہ دینے والا ایک آدمی بھی ہوگا، اللہ اس گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثلاث لا تکون فی البیت الا نزعت منہ البرکہ، یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تین برائیاں پائی جاتی ہیں، جس گھر کے اندر تین گندگیاں پائی جاتی ہیں، تین برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ اس گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز الصرف، فضول خرچی، فضول خرچی جس گھر میں ہوتی ہے، اسراف جس گھر میں ہوتا ہے، کھانے کے اندر فضول خرچی، کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر کھانا گرا ہوا ہے، کھانا سڑا کر کے پھینکا جا رہا ہے، مارکیٹ سے سبزیاں لا رہی ہیں فریج میں رکھ کر کے کئی دن ہو جاتے ہیں، سڑا کر کے پھینک دیتے ہیں، تو فضول خرچی جس گھر میں ہوتی ہے اللہ اس گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر میں فضول خرچی ہوتی ہے وہ گھر اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کا گھر ہو، وہ گھر اللہ کو پسند نہیں ہے جس گھر کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے، اور جس گھر کے اندر فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی مکان کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر میں فضول خرچی ہوتی ہے وہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں، وہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، لہٰذا جس گھر کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر رہنے والے سب کے سب کیا ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے وہ لوگ اپنے رب کے ناشکرے بندے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ جس گھر کے اندر فضول خرچی ہوتی ہے اللہ اس گھر کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری چیز والزنا، جس گھر میں کوئی مرد کوئی عورت زنا کرتی ہے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، بوائے فرینڈ کے نام پر ہو یا گرل فرینڈ کے نام پر ہو، یا شادی ہو جانے کے بعد بھی مرد کسی عورت سے ناجائز تعلق رکھتا ہو، یا عورت شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے ناجائز تعلق رکھی ہو، جس گھر کے اندر زنا ہوتا ہے یا ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، گیا شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو، اللہ اس گھر کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے والخیانہ، جس گھر کے اندر خیانت ہوتا ہے، امانت داری کا کوئی لحاظ نہیں، امانت داری میں خیانت کرنا، دھوکہ دہی کوئی ایک آدمی بھی کرتا ہے، اللہ اس گھر کی برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہماری اتنی نحوستیں ہیں تو پھر بتاؤ قرضوں کی زندگی، بیماریوں کی زندگی، ہاسپٹلوں کی زندگی نہیں رہے گی تو اور کیا ہوگا؟ گھر میں برکتیں کیسے آئے گی؟ اوبر میں برکتیں کیسی ہوگی؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔